سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی۔ اجتماعی مجلس اعزا برائے سال ثواب ہے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ سرنامہ بیان میں سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے اس پروردگار کی جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات کی تلاوت کرنا سکھائے، ویزکیہم، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم جہالت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے کا جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورہ جمعہ سے جڑی ہوئی کئی ایک صورتوں میں جو آغاز کلام ہے وہ تسبیح سے ہوا ہے۔ یسبح، تسبیح، صرف اس ایک لفظ پر کچھ گزارشات۔ یسبح مضارع کا صیغہ، یعنی وہ چیز جو مسلسل جاری ہے اور کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح اور اس کی پاکیزگی کا بیان کر رہی ہے۔ اولاً یہ ذکر کروں کہ کائنات کی تسبیح میں اور انسان کی تسبیح میں فرق کیا ہے۔ کائنات کی تسبیح اضطراری ہے جبکہ انسان کی تسبیح اختیاری ہے، اور پروردگار عالم کو اس مخلوق سے، جسے خداوند متعال نے اشرف المخلوقات قرار دیا، مسجود ملائک بنایا، مطالبہ یہ ہے کہ اس کی عبادت جب کی جائے تو اس کی بنیاد کسی جبر پہ نہ ہو، کسی زبردستی پہ نہ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت انسان اپنے اختیار سے اختیار کرے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ انسان کی تسبیح سب سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے انسان کو شعور عطا کیا ہے، جب تک وہ اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے
خود کو اس منزل پر نہیں لاتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون ہے جو لائق حمد ہے، کون ہے جو لائق حمد ہے۔ جب خلقت انسان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ اعتراض فرشتوں نے کیا کہ تو اسے بنا رہا ہے جو خوریزی اور فساد کرے گا، تجھے بنانا ہے تو ہمیں بنا کہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ اب میں سورہ جمعہ کے پہلے لفظ کے ساتھ ملائکہ کے اس اعتراض کو جوڑ رہا ہوں، چونکہ وقت میں قلت ہے اور موسم میں شدت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو مجمع ہے وہ بھی اگر صرف اتنا ہی مرحومین کا ہوتا جتنے نام لے دیے گئے تو بھی ایک مجلس ہو جاتی، اور ہمارے بزرگوں کے قول کے مطابق چھوٹے لشکر کی قیادت ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ ایک ذرا درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم۔ بہت شکریہ۔ یہ دو نکات ہیں، ذرا اس پر جا کر آپ حضرات خود زحمت فرمائیے گا مطالعے کی۔ کیا ہو رہی ہے بات؟ سورہ جمعہ، یسبح، پہلا لفظ یسبح، تسبیح، اور وہاں کیا کہا؟ ملائکہ نے ابتدائی خلقت میں اسے بنا رہا ہے کہ جو خوریزی اور فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح کرتے، ہم تیری حمد کرتے۔ یعنی انہوں نے جو مقدمہ پیش کیا ہے اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے۔ ان کا نقطہ یہ ہے، پروردگار نے کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اگر ملائکہ نے یہ کہا کہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ نہیں کرتے۔ اگر ملائکہ نے کہا کہ یہ خوریزی اور فساد کرے گا تو آپ مجھے پورے قرآن میں لا کے دکھائیے کہ کہیں اللہ نے کہا کہ نہیں یہ خوریزی اور فساد نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی ان کے پاس خلیفۃ اللہ ہونے کی جو دلیل ہے، بہت توجہ رکھیے گا، ان کے پاس، یہ دو جملے قرآن کے بہت قابل توجہ ہیں، ان کے پاس جو دلیل ہے خلیفۃ اللہ بننے کے لیے وہ کیا ہے کہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے۔ اللہ کے پاس کیا دلیل ہے انسان کو خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے؟ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی جو دلیل اللہ کے پاس اس جنس کو، جسے ہم حضرت انسان کہتے ہیں، اسے خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے جو دلیل ہے وہ اس جملے میں چھپی ہوئی ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جب تک یہ کلیدی جملہ اس آیت کا نہیں کھلے گا اس وقت تک انسان کو یہی نہیں معلوم کہ آخر اللہ کے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ جو بات ہے وہ بڑی ہے، میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے نا، تو اب اس دعوے کی دلیل تو چاہیے۔ بہت اہم مرحلہ ہے، وہ اپنے دعوے کے لیے دلیل لا رہے ہیں، کیا ہم تیری حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں تم نہیں بن سکتے۔ اب اگر جملہ اچھا لگے تو تھوڑا سا داد دے دیجئے گا، اگرچہ کہ موسم گرم ہے لیکن ذکر علی وہ ہے، جملہ میں اچھا کہہ رہا ہوں، ذکر علی وہ ہے کہ چاہے موسم کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک کسی سے ملتی ہے۔ کہاں کی گرمی؟ کون سی گرمی؟ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے جس گرمی سے سب کو ڈرایا جاتا ہے، اس گرمی میں بھی ہمیں جو ٹھنڈک ملے گی وہ علی کی زیارت سے ہی ملے گی۔ ہمیں جو ٹھنڈک ملے گی وہ علی کی محبت سے ملے گی۔ تو اب اسی پر دو چار باتیں، اور دیکھیے کتنی اہم باتیں، میں صرف ہیڈ لائنز عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی شرح آپ لوگ اپنے مطالعے کو زحمت دیں گے، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے۔ کہا ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں، اللہ نے نہیں بنایا، اشرف المخلوقات ملائکہ کو نہیں بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل واضح، اور صرف قرآن کی آیت پر بات کر رہا ہوں، باہر نہیں ہوں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے اگر صرف حمد و تسبیح کرنا کافی ہوتا تو یہ منصب ملائکہ کا ہوتا۔
صرف حمد و تسبیح کرنا کافی ہوتا تو یہ منصب ملائکہ کا ہوتا، کیونکہ وہ تو حمد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اضطراری اور اختیاری۔ اور قال انی اعلم ما لا تعلمون، بس یہ ایک فقرہ قرآن کا، اس کا کچھ معنی واضح ہو جائے، جس کو ہم مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں حل ہو جائے، اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو انسان کو میں نے اختیار دیا ہے، ملائکہ کے پاس انکار کا اختیار نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب وہ کرنا ہے عمل۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم اپنی عقل سے، ہم اپنی فکر سے ہم یہ فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد کرنا، یہ اختیار اللہ نے صرف انسان کو دیا کہ وہ نو کہہ سکتا ہے۔ یہ جو نو ہے نا، نو کہنے کا اختیار، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو نو کہنے کا اختیار ہے، یہی اسے اشرف المخلوقات بھی بناتا ہے، یہی اسفل السافلین میں شامل بھی کر دیتا ہے۔ اللہم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنہ اسفل السافلین۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا ہے اور پھر پلٹا دیا پستیوں میں پسترین درجے کی طرف، اسفل السافلین۔ یعنی اشرف المخلوقات بھی یہ ہے، اعلی علین میں بھی یہ ہے، مسجود ملائک بھی یہ ہے، نائب خدا بھی یہ ہے، اور اسفل السافلین میں بھی یہ ہے۔ بظاہر جو دو انسان نما نظر آئیں، اس ایک لفظ پہ حسینی مشن میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے آیا ہوں اور بھرپور داد لے کے آیا۔ آپ کے سامنے پورے گھنٹے کی تقریر میں ایک لفظ میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا مجمع اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ بظاہر جو دو لفظ انسان نما نظر آ رہے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ انسان ہوں بھی۔ دو لوگ اگر ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہوں بھی۔ آنکھ میں وہ ہنر ہونا چاہیے، آنکھ میں وہ جوہر ہونا چاہیے۔ اب میں جملہ کہہ دوں گا تو سن لیجئے گا اور اس کی داد بھی دے دیجئے گا۔ وہ ہنر ہونا چاہیے، وہ ظرف ہونا چاہیے، وہ شعور ہونا چاہیے کہ انسان حر کو بھی پہچان سکے اور حر ملا کو بھی پہچان سکے۔ ظاہر بظاہر اگر دیکھا جائے تو بطور جنس دونوں ایک جیسے ہیں، بطور جنس دونوں ایک جیسے ہیں۔ مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، بطور جنس بھی ایک جیسا کہنے کا دل نہیں چاہتا۔ وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پیر، وہی 2 آنکھیں، وہی 2 کان، زبان ایک ہے، اسی طرح کھاتا ہے، اسی طرح پیتا ہے، سب کچھ دیکھا جائے تو ایک جیسا ہے۔ لیکن کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں۔ یہ کربلا نے ہمیں دکھایا، یہ کربلا نے ہمیں دکھایا اشرف المخلوقات کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کربلا نے ہمیں دکھایا اشرف المخلوقات کون ہے، خلیفۃ اللہ کون ہے، مسجود ملائک کون ہے، نائب خدا کون ہے، اور اسفل السافلین میں شامل کون ہے۔ اللہم صلی علی۔ اب اس ایک لفظ کے بارے میں کہا دیکھو انسان جو بھی عبادت کرے نا، اس کی بنیاد جبر پہ نہ ہو، زبردستی نہ ہو۔ اب وہ جبر معاشرتی بھی ہو سکتا ہے، وہ جبر اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہاری تسبیح مقام خلیفۃ اللہ تک اس وقت تک نہیں پہنچے گی جب تک تمہارا اختیار شامل نہ ہو جائے۔ بہت جلدی سے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں اور آگے بڑھنا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو مسئلہ، بہت بڑی ایک مشکل، بہت بڑی ایک بات جس کی جانب توجہ ہونی چاہیے،
وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو عبادات بھی انجام دی جاتی ہیں اس کا تعلق شعور سے زیادہ معاشرتی رویوں سے ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ معاشرتی رویے اور شعور. ایک بہت سامنے کی مثال دوں گا، داد کا حق بنتا ہے لیکن میں کہہ اس لیے نہیں رہا ہوں کہ بہت دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. معاشرتی رویے اور شعور میں فرق. عید کی نماز واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو میرا ہر سننے والا بہت بہتر طور پہ جانتا ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ مثال دوں کہ جو اتنی اہم مثال اور اتنی واضح مثال ہے کہ اس کے بعد دوسری مثال کی ضرورت نہیں ہے. عید کی نماز واجب ہے؟ نہیں. فجر کی نماز واجب ہے؟ بالکل ہے، بدرجہ اولا واجب ہے. بلکہ فجر کی نماز کے لیے یہ کہا گیا 5 نمازوں میں افضل ترین نماز فجر کی ہے. اچھا جی، اب وہ فجر کی نماز جو ہے وہ تو واجب ہے، وہ سب مانتے ہیں، بدرجہ اولا واجب. مگر کیا کریں، صبح اٹھنا مشکل ہے. عید کی نماز بھی صبح سویرے ہی ہوگی. ذرا معاشرتی رویے اور شعور کو سمجھ لیں. میں نے کہا اللہ انسان سے کوئی ایسی عبادت نہیں چاہتا جس کی بنیاد جبر پہ ہو. جبر کا مطلب آپ صرف یہ نہ لیا کریں تلوار لے کے کوئی کھڑا ہو، نہیں. جبر یہ ہے کہ ہم نے جناب جیسے اپنے بزرگوں کو روایتیں پوری کرتے دیکھا ہے، بس ہم وہ روایت پوری کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو نظریہ ہے وہ کیا ہے، جو تھیم ہے وہ کیا ہے. عید کی نماز جو واجب نہیں ہے صبح کو ہی ہوتی ہے، اور وہ پڑھنے کے لیے اتنے اچھے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اتنے اچھے مسلمان جمع ہوتے ہیں کہ مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے. کراچی شہر میں کچھ گراؤنڈ ایسے ہیں جن کا نام ہی عیدگاہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ مسجد میں لوگ سماتے نہیں. تو عیدگاہ یعنی گراؤنڈ میں نماز ہوگی، مسجد میں نہیں ہو سکتی. اب اس میں کسی مسلک کی بحث نہیں کر رہا، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں، میں اس سے بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں. آپ کے ہاں نماز ہوتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جناب، اس میں مکمل نہیں ہوتا معاملہ، پھر دوسری جماعت ہوتی ہے. کس نماز کے لیے؟ جو واجب کے درجے پہ نہیں ہے. سال کے 365 دن میں کاش کہ کوئی ایک دن کسی ایک واجب نماز کے لیے ایسا آئے کہ جس میں ہمیں 2 جماعتیں کرانے کی ضرورت پڑے. مسجد چھوٹی پڑ جائے اور اتنے لوگ ہوں واجب نماز میں. عید کی نماز میں آ کے بتاتے ہیں کہ محلے میں اتنے مسلمان رہتے ہیں نا موجود، جبھی تو عید پہ آتے ہیں، موجود تو ہیں. لیکن سال کے 365 دن کوئی ایک دن تو ایسا ہو کہ چلیے اتنے نہ صحیح اس کے آدھے صحیح، آدھے نہ صحیح اس کے آدھے صحیح، چوتھائی نہ صحیح اس کے آدھے صحیح. اور اگر میں فجر کی نماز کی بات کروں تو اللہ اکبر. پھر میں دستے ادب جوڑ کے یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے اتنے سارے اچھے مسلمان جا رہے ہیں، بہت توجہ سے جواب دیجئے گا. یہ جو عبادت کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور جناب ایک ہاتھ میں بچے کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں جانماز پکڑی ہوئی ہے، اور دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ جناب اگر نماز نہیں ملی تو نہ معلوم کیا ہو جائے گا. بہت اچھی باتیں پڑھنی چاہیے نماز، میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت اچھی باتیں پڑھنی چاہیے عید کی نماز. لیکن بس سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں میں کہ یہ جو بہت اچھے مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ فجر کی نماز کا درجہ اس سے افضل ہے؟ جیسے ہی عید کی نماز ہوتی ہے سارے تمبو اٹھا لیے جاتے ہیں. ظہر کی نماز کے لیے کیوں نہیں لگے رہتے بھائی؟ مغرب کی نماز میں اتنا مجمع کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. وہ اس لیے جا رہے ہیں جناب، ہم نے اپنے والدین کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بچپن سے ہم اسی طرح عید کی نماز پڑھنے فلاں جگہ جاتے ہیں تو روایت چلتی چلی آ رہی ہے. اب اتنی بات کے بعد ایک جملہ اچھا ہے
جو یہ کہیں بھائی روایت چلتی چلی آ رہی ہے. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے وہ علاقے چھوڑ گئے جہاں بچپن میں نماز عید کی پڑھتے تھے, لیکن وہ دور سے سفر کر کے اسی جگہ پہنچتے ہیں. کیوں بھائی؟ عادت ہے. تو میں مسکرا کے صرف ان سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے روایت اور عادت کو پورا کیا ہے یا عبادت انجام دی ہے؟ ایک درود کا حق تو بنتا ہے اس بات پر. روایت پوری کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں؟ دست ادب جوڑ کر کہیں یہ معاملہ, یہی معاملہ رمضان کے روزوں کے ساتھ نہ ہو, اور کہیں یہی معاملہ ذی الحج کی بقرعید کی قربانی کے ساتھ نہ ہو. یہاں پہ تصحیحی جملے میرے بزرگ مولانا محمد علی نقوی صاحب اور میرے دوست علی حیدر زیدی صاحب کہتے ہیں, لیکن کچھ جملے کہنے کا حق تو میرا بھی ہے. میری بھی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. خدا کی قسم, اگر ایک حکومت کی طرف سے یہ آرڈر جاری ہو جائے کہ کوئی بھی شخص اپنی قربانی کا جانور اپنے گھر کے باہر باندھ کے سڑک بند نہیں کر سکتا, کیونکہ سڑک سرکاری ملکیت ہے, پبلک پراپرٹی ہے, آپ کی پراپرٹی تو نہیں ہے. اب اس پہ فقہا سے رائے لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور سڑک پہ باندھ کے سڑک بند کر دیتا ہے, اس کا فقہ میں کیا حکم ہے؟ عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, کیوں بھائی قربانی کا جانور کھڑا ہوا ہے؟ فقہ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اگر سرکار ایک حکم نامہ جاری کر دے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے باہر اپنی قربانی کا جانور نہیں باندھ سکتا, قربانی کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے ہر علاقے میں فلاں گراؤنڈ معین کر دیا ہے, آپ جائیے وہاں پہ قربانی کا جانور کھڑا کیجیے, آپ کو پرچی مل جائے گی, ہمارے ہی ڈیپیوٹ کیے ہوئے لوگ اسے ذبح کریں گے اور آپ کا حصہ آپ کو مل جائے گا, لے جائیے. قربانی کا جانور آپ کے گھر کے باہر نہیں کھڑا ہوگا. دست ادب جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں, حقیقت پر مبنی جملہ ہے, سچی بات ہے, اور سچی بات عموماً کڑوی ہوتی ہے. اگر آج یہ حکم نامہ جاری ہو جائے نا کہ قربانی کا جانور گھر کے باہر کھڑا نہیں ہوگا, جتنی قربانی ہو رہی ہے شاید آدھی رہ جائے گی, آدھی رہ جائے گی. قربانی یہ بھی واجبات میں نہیں ہے اگرچہ, مگر ہم روایت پوری کرنے والے لوگ ہیں. عبادات میں بھی ہمارے ہاں روایات کو پورا کیا جاتا ہے. ذرا عبادتوں میں آپ وہ خلوص ڈھونڈیں, وہ نیت ڈھونڈیں کہ جو آپ کو اللہ سے قریب کرے. یہ غور کرنا پڑے گا, جب قربانی اتنی دی جا رہی ہے تو پھر قربت کیوں نہیں مل رہی؟ جملہ اتنا اچھا تھا اور لوگوں نے بہت آہستہ سے سن لیا. جب قربانی اتنی دی جا رہی ہے تو قربت کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ قربانی کے نتیجے میں قربت ملتی ہے, اور قربت کا تقاضا ہی قربانی ہے. آپ اگر کسی سے کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, تو وہ پلٹ کے کہے گا میرے لیے کیا قربانی دے سکتے ہو؟ جب قربانی دیں گے تو قربت نصیب ہوگی. یہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے, اور جس کی جس درجے پر قربانی ہوگی اسے اسی درجے پر قربت نصیب ہوگی. اب کوئی کیا قربان کرتا ہے؟ یہ جانور تو ایک استعارہ ہے جناب, استعارہ ہے, ایک علامت ہے, بس ہو گئی بات ختم. ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی کتاب الحج, اس میں ایک چیپٹر ہے قربانی, تھوڑا سا اس کو پڑھ لیجئے گا, یہ دن ہے جس میں وہ پڑھا جائے. ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی کتاب الحج, اس کا چیپٹر قربانی. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تم سے کہا کہ قربان کرو کیا؟ وہ شے جس سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو. یہ جانور تو ایک علامت ہے, وہ شے قربان کرو جس سے تمہیں سب سے زیادہ پیار ہو. دوسرا جملہ ان کا, آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر, بہت اچھے لوگ میرے سامنے بیٹھے, فرماتے ہیں ابراہیم کے اسماعیل ان کے بیٹے تھے, تمہارا اسماعیل کیا ہے یہ تم خود جانو.
خدا کی قسم، ابراہیم کے اسماعیل ان کے بیٹے تھے، تمہارا اسماعیل کیا ہے وہ تم خود جانو، جب تک اپنے اسماعیل کو قربان نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوگی، روایت پوری ہوتی رہے گی، عبادت نہیں ہوگی۔ مسئلہ وہی شعور کا آ گیا کہ شعور کہاں ہے؟ پروردگار تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم کوئی بھی عبادت انجام دو تو شعور کے ساتھ انجام دو، نہ تلوار کے جبر سے، نہ معاشرتی جبر سے، نہ خاندانی جبر سے، نہ روایتوں کے جبر سے، بلکہ شعور کے ذریعے سے انسان اس کی عبادت کرے، اس کی حمد کرے، اس کی تسبیح کرے، تو اللہ کہتا ہے یہ وہ ہے کہ جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ وہ ہے جسے میں نے نائب خدا بنایا ہے، یہ وہ ہے جسے میں نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے آدم سے لے کے خاتم تک دنیا و آسمان پر نظر کی تو ہم نے دیکھا بہت سارے عابد و زاہد نظر آئے، کوئی دیکھا جو عبادت کر رہا ہے جنت کے شوق میں، کوئی عبادت کر رہا ہے دوزخ کے خوف میں، لیکن ایک ایسا نظر آیا جو یہ کہتا ہوا نظر آیا، نہ میں جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہم کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ بس عزیزان محترم، ہو گئی تقریر۔ یہ وہ مقام عبادت ہے جس پر پروردگار فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھو وہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ نہ اسے جنت چاہیے نہ اسے دوزخ کا خوف ہے، وہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں۔ یہ ہے شعوری عبادت۔ اور پھر دوسرا جملہ تو کمال ہے میرے مولا کا، فرمایا اے میرے معبود میں نے تجھے ویسا ہی پایا جیسا چاہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چاہا، چاہنے کے لیے شعور ضروری ہے، کوئی میزان ضروری ہے۔ جیسا چاہا تو سوچا سمجھا طے کیا ایسا خدا ہو، میں نے تجھے ویسا ہی پایا، تجھے لائق عبادت پایا تو اب میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ وہ مقام عبادت ہے، یہ وہ مقام عبادت ہے عزیزان محترم، یہ وہ مقام عبادت ہے کہ علی رات کو جاگ کے نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور اگر رسول کے بستر پہ سو جائیں تو سو جانا عبادت ہے۔ میدان جنگ میں دشمن کو قتل کریں تو ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے، اور میدان جنگ میں دشمن کو زیر کر کے اس کے سینے پہ چڑھ جائیں اور وہ گستاخی کر دے اور علی چھوڑ کے ہٹ جائیں تو چھوڑ جانا عبادت ہو جاتی۔ علی قتل کریں تو قتل کرنا عبادت، چھوڑ دیں تو چھوڑ دینا عبادت، نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا عبادت، اور سو جائیں تو سو جانا عبادت۔ بس ہو گئی تقریر عزیزان محترم، آپ کا بہت شکریہ۔ مولا کا تذکرہ نہ ہو تو مجلس کیسے مکمل ہو؟ بوتراب امام بارگاہ اور علی کا ذکر نہ ہو ممبر سے۔ اور یہ میرا پیغام، میری دس بستہ گزارش تمام میرے محترم سننے والوں سے، علی کے ذکر کے بغیر مجلس نہ تمام ہونے دیا کریں۔ کوئی پیغام ہو کچھ بھی ہو، ذکر علی ضروری ہے۔ اگر علی کا حق اتنا کھایا گیا ہے کہ 65 سال ممبروں سے علی پہ تبرہ ہوتا رہا، یہ علی کا حق کھایا گیا ہے نا، تو اب یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کہیں جو ممبر ہمارے پاس ہے ہم اس پر علی کے فضائل بیان کیے بغیر اپنی گفتگو کو تمام نہیں کریں گے۔ میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے بس 2 بند اور آپ سے اجازت۔ مولا علی کیا مقام رکھتے ہیں، غدیر بھی اسی مہینے میں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جو میرے مسلسل سننے والے بیٹھے ہیں اور دور سے آئے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ لفظ مولا کے معنی میں الجھنے والو، لفظ مولا کے معنی میں الجھنے والو، کبھی اس لفظ کے معنی کی حدیں تو دیکھو۔
محفل کن سے محمد کا تعلق سمجھو، نور اول کی فضیلت کا تو اقرار کرو، یہ مراتب میں فرشتوں سے کہیں اولا ہیں۔ اب ان شعروں پہ بھائی داد بنتی ہے، میں دستے ادب جوڑ کے تھوڑا سا ساتھ ہو جائیے، مصروں پہ داد بنتی ہے، تقریر تو ہو گئی، بس اب آخری 2 بند سنانے، لیکن آپ کی داد اس میں شامل حال ہو جائے تو بہت لطف آئے گا۔ یہ مراتب میں فرشتوں سے کہیں اولا ہیں، ارے انبیاء جن کے موالی ہیں یہ وہ مولا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ پہ اتنی دیر گفتگو کی ہے، تسبیح، حمد، عبادت، شعور، اور اس کے بعد میرے مولا کی شان۔ لفظ مولا کے معنی میں الجھنے والوں، کبھی اس لفظ کے معنی کی حدیں تو دیکھو، محفل کن سے محمد کا تعلق سمجھو، نور اول کی فضیلت کا تو اقرار کرو، یہ مراتب میں فرشتوں سے کہیں اولا ہے، انبیاء جن کے موالی ہیں یہ وہ مولا ہیں، یہ وہ منصب ہے سیاست سے جو بالا تر ہے، علم کا شہر نبی شہر کا در ہے۔ علم کا شہر نبی شہر کا در ہے وہی نفس، وہی وارث پیغمبر ہے، حق کا مرکز ہے وہی اور وہی محور ہے، مثل اللہ نبی حق کا ولی مولا ہے۔ ارے ہو خلیفہ کہ نہ ہو پھر بھی علی مولا ہے، ہو خلیفہ کہ نہ ہو پھر بھی علی مولا، پھر بھی علی مولا ہے۔ دونوں عالم کے لیے چشمہ رحمت ہے نبی، نور اول بھی وہی، مقصد آخر بھی وہی، وہ ملک ہوں کہ پیمبر، وہ صفی ہوں کہ ولی، جملہ مخلوق کے مولا ہے رسول عربی، جز خدا ساری خدائی کے نبی مولا ہے۔ آمادہ ہوں تو میں دوسرا مصرع سناؤں، آپ لوگ تیار ہیں؟ میں مصرع ہدیہ کروں، سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، آخری فضائل کی حد تک آخری مصرع، لیکن جتنی داد اب تک دی ہے اپنی داد کو جمع کر لیجئے، آخری مصرع سنانے جا رہا ہوں۔ دونوں عالم کے لیے چشمہ رحمت ہے نبی، نور اول بھی وہی، مقصد آخر بھی وہی، وہ ملک ہوں کہ پیمبر، وہ صفی ہوں کہ ولی، جملہ مخلوق کے مولا ہے رسول عربی، جز خدا ساری خدائی کے نبی مولا ہیں، اور جس کے مولا ہے نبی اس کے علی مولا، کہ علی مولا ہے۔ بلندتر صلوات محمد وعلی محمد اللہ۔ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہے یہ، اور قال انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہے وہ کہ جو اپنے اختیار سے حاصل بات آج کی تقریر کی آپ لوگوں، جو اپنے اختیار سے یزید پر لعنت بھیج کر حسین کی جانب آ جائے۔ خدا کی قسم، جب ہر چلا ہوگا نا تو اللہ نے ملائکہ سے کہا ہوگا، میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ عجیب انداز سے میں نے آج بات کی ہے۔ بتاؤ تم میں ہے کوئی ایسا؟ کیا کچھ چھوڑ دیا؟ حکومت، دولت، طاقت، اختیار، غذا، پانی، آگے بڑھ جائیے، بیٹا، بھائی، غلام، جو سب کو چھوڑ دے اور حسین کو اختیار کرے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میں ہوں اشرف المخلوقات، میں ہوں خلیفت اللہ، میں ہوں نائب خدا، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس نے اپنے شعور سے پہچان لیا کہ میں کدھر ہوں، جانا کدھر ہے۔ اس نے اپنے شعور سے پہچان لیا کہ لعنت اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے۔ سلام ہو حسین کے ان جان نثاروں پر، سلام ہو حسین کے ان جان نثاروں پر جنہوں نے اپنی جانیں حسین پر اس طرح قربان کی ہیں اپنے اختیار سے۔ علی کا جملہ ذہن میں ہے نا، نہ جنت کا شوق نہ دوزخ کا خوف۔ اب وہ تو معصومین ہیں،
مگر میں کیا کروں کہ تاریخ نے مجھے یہ منظر دکھایا کہ حسین اپنے دوستوں سے یہ وعدہ کر رہے ہیں، میں تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں، تم یہاں تک میرے ساتھ آئے، میں وعدہ کرتا ہوں تم میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچاؤں گا، چلے جاؤ۔ اب میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب جنت مل گئی اور اس کے باوجود بھی کوئی رکا ہوا ہے تو اس پر یہی جملہ منطبق ہوتا ہے، جنت کا شوق نہیں، علی کا جملہ یہاں منطبق کر رہا ہوں، وہ معصوم یا غیر معصوم؟ اب تو جنت مل چکی ہے، مگر اگر کوئی رکا ہوا ہے تو وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے جنت کے شوق میں حسین کے ساتھ نہیں ہوں، نہ جنت کا شوق ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، میں تو بس حسین سے محبت میں حسین کے ساتھ ہوں۔ میں بیان کرتا ہوں، میری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے حسین کے چاہنے والے، ہم خود کو بہت زیادہ حسین کا عاشق تصور کرتے، لیکن خدا کرے کہ پروردگار سب کو روضہ حسین کی زیارت عطا کرے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں نا تو اپنا آپ بہت چھوٹا نظر آتا ہے، ایسے ایسے عاشق نظر آتے ہیں وہاں، ایسے ایسے عاشق نظر آتے ہیں کہ انسان حیران اور پریشان ہو جائے۔ بس 2-3 منزلیں مصائب کی اور زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ چراغ گل کیا حسین نے، کہا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، چراغ روشن ہوا تو سب موجود۔ جب سارے لوگ دیکھے تو دیکھا میرے مولا کا ایک چاہنے والا اپنی جگہ سے بلند ہوا، دست ادب جوڑے، آنکھوں میں آنسو آئے، حسین کو مخاطب کر کے کہا آپ کہتے ہیں ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اے فاطمہ کے بیٹے وہ در بھی تو بتائیں جو اس سے اچھا دروازہ ہو جہاں ہم چلے جائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک زندگی کی تو بات کیا ہے، اگر 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں گا تو 70 مرتبہ حسین آپ پر ہی جان قربان کروں گا۔ کیا کہنا حسین کے ان جانثاروں کا کہ جب شب عاشور ایک بار بہن نے بھائی سے کہا بھیا آپ نے سب سے وعدہ لے تو لیا ہے، کوئی صبح چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا۔ یہ بات کسی طرح میرے مولا کے ایک چاہنے والے تک پہنچی، حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی گردن پہ اپنی تلوار رکھے ہوئے ہیں۔ کہا سرکار اگر آقا زادی کو ہماری وفا پہ شک ہے تو ان سے کہیے وہ حکم دیں، ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں گے۔ سلام ہو حسین کے ان جانثاروں پر۔ جون میرے مولا کا ایک چاہنے والا غلام تھا نا، عاشور کے دن جب سب نے اپنی اپنی قربانیاں دی ہیں، حضرت جون کے تذکرے میں لکھا ہے حسین نے کہا جون تم نے ہمارا ساتھ دیا، تمہارا بہت شکریہ، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ۔ سارے غلامی کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ غلام کا سنا دوں۔ ایک بار جون نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اتنا کم ظرف تو نہیں ہو کہ جب تک اچھا وقت رہا تو ساتھ رہا، آج مشکل وقت پڑا ہے تو چھوڑ کے چلا جاؤ۔ سرکار آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، شاید میرا مقام اتنا نہ ہو کہ میں فاطمہ کے بیٹے پہ اپنی جان قربان کر سکوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک بار حسین نے جون کو سینے سے لگایا، لگا کے بہت دیر روتے رہے، کہا جاؤ جون میں نے تمہیں اتنے جہاد دیا۔ اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے
شام غریمہ کے اندھیرے میں جہاں کربلا کے بن میں بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں نا، وہاں حسین کے ہر چاہنے والے کی لاش سے جسم سے خوشبو بھی اٹھتی تھی اور روشنی بھی آتی تھی، لیکن سب سے زیادہ خوشبو جس بدن سے اٹھ رہی تھی وہ جون کا بدن تھا۔ یہ خوشبو حسین کی عطا کی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ روشنی جس بدن سے اٹھ رہی تھی وہ جون کا بدن تھا۔ یہ روشنی حسین کی عطا کی ہوئی۔ فرش عزا پہ بیٹھا کرے نا اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو حسین سے دعا کیا کرے، مولا وہ روشنی جو جون کو عطا کی تھی مجھے بھی عطا کر دیجئے، مولا وہ روشنی اور خوشبو جو جون کو عطا کی تھی مجھے بھی عطا کر دی۔ ان جانثاروں پہ سلام۔ کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے ان جانثاروں کے لاشیں اٹھانا، اور پھر کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے کبھی اپنی بہن کے گھر کی رونق اور محمد کے لاشیں اٹھانا، کبھی اپنے یتیم بھتیجے کی لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنا، کتنا مشکل ہوگا کبھی عباس کے بازو اٹھانا۔ آگے بڑھ کے جملہ کہوں، کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا۔ آپ لوگ رو رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ایمان کی علامت ہے کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں آنکھوں سے آنسو خود بخود آ جاتے، نعمت ہے یہ، بی بی کی عطا ہے، آنکھوں میں آنسو بی بی کی عطا ہے۔ کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا، اور آگے بڑھ کے جملہ کہوں، کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے جس نے ہمیشہ عطا ہی عطا کی ہے، کبھی کچھ مانگا نہیں، وہ ایک بچے کو لے کے آیا ہو اور پانی مانگ رہا ہو، ہاتھوں پہ ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، نام اس کا علی اصغر ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو اسے چند قطرے پانی پلا دے؟ گرمی بہت تھی کربلا کے بعد۔ آج میں دیکھ رہا تھا مسلمانوں کی روایت ہے نا، جگہ جگہ ہیٹ اسٹروک کے کیمپس لگے ہوئے، لوگ روک کے سب کو پانی پلا رہے ہیں، یہ پوچھے بغیر کہ تمہارا مسلک کیا ہے، گرمی بہت ہے پانی پلا دو، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ کربلا میں حسین پانی مانگ رہا ہے، کوئی ہے جو پانی پلا دے؟ تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ لو میں اسے صحرا میں لٹا دیتا ہوں۔ اے کاش کوئی تو مسلمان ایسا ہوتا۔ حسین نے ایک جملہ آگے بڑھ کے کہہ دیا، تم میں کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، کسی کے سینے میں دل دھڑکتا ہوگا، دیکھو یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، چند قطرے پانی۔ جب پانی نہ ملا، ایک بار حسین نے آگے بڑھ کے اصغر کو اٹھا لیا۔ روایت میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، زبان امامت میں اصغر سے کلام کر رہے ہیں، اصغر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زبان پھیری، اور جیسے ہی زبان پھیری تو فوج مخالف میں ایک تلاطم ہو گیا، لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ تو ہرملہ سے کہا گیا جلدی کلام حسین کو قطع کر، آخری جملہ تقریر کا، جلدی کلام حسین کو قطع کر، اس سے پہلے کہ فوج میں انقلاب آ جائے، لوگ بغاوت کر دے، کلام حسین کو قطع کر۔ لکھا یہ ہے ہرملہ نے اپنی کمان میں تیر جوڑا، چلانا چاہا چلا نہیں سکا، اس نے اپنی کمان کو نیچے کر لیا۔ بسر ساتھ دور کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے اپنا تیر کمان میں جوڑا، چلانا چاہا نہیں چلا سکا، پھر نیچے کر لیا۔ دور سے پسر ساتھ نے، ہرملہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو پگھل گیا، تو بھی ڈر گیا، میں تو سمجھتا تھا تو بہادر ہے لیکن تو تیر نہیں چلا رہا۔ ہرملہ نے پلٹ کے کہا میں تیر چلاؤں تو کیسے؟ جیسے تیر چلانا چاہتا، آخری جملہ، جیسے تیر چلانا چاہتا ہوں کوئی سیاہ پوش بی بی ہے جو میرے سامنے آ جاتی ہے، کوئی سیاہ پوش بی بی ہے جو میرے سامنے آ جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے تیر کمان میں جوڑا اور ایک تیر چلا۔ حسین اصغر سے محو گفتگو ہیں کہ وہ تیر حلقے اصغر پہ آ کے لگا، ننھی سی گردن ڈھلک گئی، تھوڑا سا خون بہہ گیا۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جس کے بعد پروردگار نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين والسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے اس عبادت کو قبول فرما، تمام سامعین و حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام مؤمنین بالخصوص مؤمنین و مومنات پارہ چنار کی حفاظت فرما، ان پر اپنی خاص رحمت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا زمانے کے امام کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے تمام مرحومین مؤمنین اور مؤمنات کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، اور اس میں شامل کر لیجئے میرے والد مرحوم پروفیسر سید سردار محمد نقوی ابن سید انوار محمد نقوی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، بآواز بلند صلوات محمد اور آل محمد۔